جب انسان اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے اور خدمت کرتے کرتے وہ منزل مقصود کو پا لیتا ہے تو اس کے اندر پیر کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جو پیر میں روحانیت رہتی ہے، جو پیر کے پاس علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت جو رہتا ہے پیر کے پاس، وہ اس مرید میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پیر کی خدمت کیا جائے، پیر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، پیر کا ہر حکم مانا جائے۔ پیر ہمیشہ وہی بات بتاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، جو بزرگان دین بتاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پیر اپنے مرید کو بے وفا کہہ دے تو مرید کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، مرید کے لیے شرم کی بات ہے۔ داتا گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کا نام حضرت گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اپنے پیر سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے پیر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، وہ اپنے پیر کے ساتھ ہی رہتے تھے، پیر کا حکم بھی مانتے تھے، پیر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور داتا گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ نے انہیں ولایت کا مقام بھی عطا کر دیا تھا، اور گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو ان کے اندر آ گئی تھی۔ تو جس گلی سے گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تو لال علی شاہ جان جاتے خوشبو سے کہ میرے پیر اسی راستے سے گئے ہیں۔ لیکن ایک دن گلاب علی شاہ کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑی۔ بظاہر ان کو اپنے پیر سے مانگ لینا چاہیے تھا، لیکن جو گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بٹوا تھا، جو آج بھی خانقاہ شریف میں موجود ہے، اس بٹوے کی ایک خصوصیات تھی، اگر کوئی اس میں عام آدمی ہاتھ ڈالتا تو بٹوا بالکل خالی رہتا، لیکن جب اس میں گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ ڈالتے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ رقم نکل آتا۔ اور یہ بہت سے بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ جب انہیں رقم کی ضرورت پڑتی تو اپنے بٹوے میں ڈالتے، اللہ انہیں اسی وقت کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ تو چونکہ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو گلاب شاہ میں آ گئی تھی، تو گلاب شاہ کو پتہ نہیں پیسے کی کیا ضرورت آن پڑی، وہ بٹوے کے پاس گئے، بٹوے نے محسوس کیا کہ گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ خوشبو آ گئی تھی نا۔ اب انہوں نے بٹوے میں ہاتھ ڈالا تو اس زمانے میں 5 روپے بٹوے نے نکال کر دیا، اور لال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر اپنے پیر کو بتائے وہ 5 روپے اپنے جیب میں رکھ لیے۔ اب کچھ دیر کے بعد گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پیسے کی ضرورت پڑی، تو آپ نے جب بٹوے میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا براہ راست کلام کرنے لگا کہ ابھی تو میں نے 5 روپے دیا، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی 5 روپے نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ، آپ کی خوشبو آئی میں نے دے دیا۔ تو گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کیے، جتنے بھی فقراء تھے، باضمیر فقراء تھے، باصلاحیت فقراء تھے، شریعت کے ساتھ ساتھ حکم طریقت پر بھی عمل کرتے تھے، نماز روزہ کے پابند تھے، وہ آج کے نام نہاد فقیروں کی طرح نہیں تھے جنہیں نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب۔ تو سارے فقیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتائیں کون 5 روپے لیا ہے؟ تو کوئی نہیں بولا۔ گوہر علی شاہ نے گلاب شاہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے نہیں لیا، یعنی انہوں نے پیر سے جھوٹ بول دیا۔ آپ پیر سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، جو سچائی ہے، جو حقانیت ہے بیان کر دیں۔ تو گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا اور کہا کہ جس نے بھی لیا ہوگا ابھی اس کی آنکھ باہر نکل آئے گی۔ گوہر علی شاہ چشتی نے اتنا ہی کہا تھا کہ گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں باہر آ گئی، اور جیسے ہی آنکھیں باہر آ گئی وہ درد سے رونے لگے، تڑپنے لگے، چلانے لگے اور اپنے پیر کی دہائی دینے لگے۔ گوہر علی شاہ نے کہا کہ گلاب علی، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت تھی تو تم مانگ لیتے، جاؤ آج سے تم بے وفا ہو، تم نے پیر کے ساتھ غداری کیا ہے۔ اتنا سنتے ہی گلاب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے قدموں پر گر پڑے، معافیا مانگنے لگے۔ تو گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر کچھ دم کیا اور آنکھ میں لگایا، جو آنکھ باہر نکلی تھی وہ آنکھ اندر چلی گئی، لیکن آنکھ میں ہلکی سی چھینٹی پڑ گئی۔ تو گلاب علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آئینے میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے تو غلطی کیا ہے، آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ میری آنکھ میں چھینٹی جو رہ گیا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو آپ نے کہا تھا کہ گلاب علی،
یہ مرشد سے بے وفائی کی نشانی ہے جو تمہاری آنکھ میں چھیٹی ہے، اور جب بھی تم اس چھیٹی کو دیکھو گے جو تمہاری آنکھ میں موجود ہے تب تمہیں اپنے مرشد سے بے وفائی یاد آئے گی۔ اس لیے اگر آپ اپنے پیر سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے مرید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی آپ کو فیض ملے گا، نہ ہی آپ کو کسی طرح کا علم ہوگا۔ اس لیے اپنے پیروں کی عزت کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔